لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی تو میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، یا کسی آوارگی کی وجہ سے، کسی غلط صحبت کی وجہ سے، کبھی لڑکا خیانت پہ اتر آتا، کبھی لڑکی خیانت پہ اتر آتی، کبھی دونوں ہی اتر آتے، اسے گھر بربادی کے قریب پہنچ جاتا۔ اب اگر یہ دونوں یعنی شوہر یہ پسند، اور اگر یہ شوہر بہت اچھا ہے تو بعض بیوی ویسی نہیں ہوتی، تو وہ اگر وہ محسوس کریں دونوں، اور یا ان میں سے ایک محسوس کرے کہ وہ محسوس کریں شوہر اپنی بیویوں کی طرف سے نشوز کو، نشوز کہتے ہیں کہ ان کی اطاعت، اللہ نے ان کی اطاعت ان کے ذمہ لازم کی ہے، اگر وہ اس کی اطاعت کو چیلنج کریں اور وہ کہیں کہ میری جو مرضی ہے میں کروں، میں آپ کی مرضی کی پابند نہیں ہوں، وہ کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ ہفتہ اسی گھر میں گزاریں، بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں، ان کی نگرانی کرنا بہت ضرورت نہیں، میں تو اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتا ہوں، وہ پرواہ نہیں کرتا۔ اس کا شوہر جن باتوں سے روکتا ہے وہ وہی کام کرتی ہے، یعنی اس کے حق زوجیت کو چیلنج کر دینا اور اس کے اختیارات کو چیلنج کرنا اور اس کی بات نہ ماننا، بلکہ ایک تو یہ ہے کہ کسی معمولی بات پہ بگڑ جانا، یہ نہیں ہے کام مردوں کا۔ مردوں میں ایک فتوت ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ تحمل اور بردباری کا ثبوت دے، لیکن اگر وہ شوہر بیوی کا حال یہ ہے کہ بڑھتے بڑھتے اس کے اختیارات کو چیلنج کرنے لگتی ہے، اور وہ صاف کہتی ہے کہ جو میری مرضی ہے میں کروں گی، جو آپ کی اپنی مرضی آپ کریں، مجھے آپ مجبور نہ کریں، اور میں سوشل زندگی گزارنا چاہتی ہوں، تو آپ سوشل زندگی کو پسند نہیں کرتے تو میں تو ضرور گزاروں گا۔ ایک بہت ہی سیکھا عالم ہے، چونکہ انہوں نے خود یہ بات سنائی تو میں آپ کو سنا رہا ہوں، ورنہ شاید اس کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان کی شادی کو تھوڑی سی بڑی عمر ہو کر شادی کی انہوں نے، اور بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، تو کہا مجھے انہوں نے بہت ہی مجبور کیا کہ آپ میری شادی پہ ضرور چلیں، کیونکہ میں مجبور ہو کے، وقت تو نہیں تھا لیکن بہرحال چلا گیا ان کی برات کے ساتھ۔ ایک امیر گھر میں اس کی شادی طے ہوئی تھی، کہ جب ہم اس کی کوٹھی کے قریب پہنچے، بس پیچھے کھڑی کر دی، گاڑیاں پیچھے کھڑی کر دی، اب ہم اس انتظار میں کہ اندر سے کوئی لینے آئے گا نا تو ریسیو کرے گا تو ہم اندر جائیں گے، کوئی بھی نہیں، حتیٰ کہ ان کے نوکر ایک دو نکلے، انہوں نے کہا جناب آپ کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا کوئی آیا ہی نہیں لینے کا، آنے کی کیا ضرورت ہے، آپ اندر جا کے تو لان میں کرسیاں لگی ہوئی جا کے بیٹھ جائیں، اور وہ ایک کرسی خالی چھوڑ دی جس پر نام لکھا ہوا ہے خاتون کا، جا کے بیٹھ گئے، اور وہ جس کے ساتھ شادی ہونے والی تھی اس کا نام ایک کرسی پر لکھا، وہ خالی چھوڑ دی گئی اس کے ساتھ، شوہر کے میاں کے ساتھ، وہ بنی سمری ہوئی، وہ خاتون آ گئی اس کے ساتھ بیٹھ گئی، کہنے لگی آپ کی بننے والی بیوی میں ہوں اور میرے ساتھ شرائط طے کر لیں۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، آج کل یہی کچھ ہوتا ہے، کہا میرے ساتھ شرائط طے کر لیں۔ انہوں نے کہا جی بتائیں، آپ ہی بتا دیں۔ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو تنخواہ لیں گے نا وہ آپ خرچ کرنے کے مجاز نہیں ہے، تنخواہ آپ لیں گے لیکن لا کے دیں گے مجھ سے جتنی ضرورت ہوگی آپ لیں۔ کہا بچے میں ضرور پیدا کروں گی لیکن بچوں کو پالوں گی میں نہیں، آپ اس کے انتظام کریں۔ انہوں نے کہا میں ایک سوشل ورکر ہوں، میں ایک سوشل زندگی گزارتی ہوں، اس لیے میں رات کو آپ کی بیوی ہوں، دن کو آپ کی بیوی نہیں، دن کو میں جہاں چاہوں آپ مجھے روکیں گے۔ اس طرح کی باتیں، اور مجھے یاد بھی نہیں ہے، وہ یہ ساری باتیں سنا کر چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا میں سوچ لوں۔ بعد میں اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے آؤ چلیں۔ انہوں نے کہا آپ نے کہا سوچ لوں، کہا سوچ لیا میں، واپس آ گئے۔ اس طرح بھی شادیاں ہوتی ہیں۔ یہ ہے نشوز، یہ تو وقت سے پہلے نشوز شروع ہو گیا، اور اگر وقت کے بعد شروع ہوتا ہے یعنی شادی واقعی ہو جانے کے بعد، وہ اس طرح اس کے اختیارات کو چیلنج کرتی ہے کہ آپ بار بار مجھے روکتے ہیں کہ نماز پڑھو، یہ کیا بات ہوئی نماز پڑھنے، میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ آپ مجھے کہتے ہیں پردہ کرو، یہ مجھ سے پردہ نہیں ہوتا۔ یہ پرانی باتیں ہیں بڑی رجت پسندی کی، جو آپ مجھے کہتے ہیں میں نہیں کر سکتی ایسا، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو اللہ اور رسول کی باتیں ہیں اور میں نے اس کو قبول اس لیے کیا ان حوالوں سے، تو میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اختیارات میرے نہیں، اللہ اور رسول کے اختیارات ہیں۔ اب یہ ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے تو میرے اختیارات کو کہاں مانیں گے؟ یہ نشوز ہے۔ کہا اگر تم محسوس کرو، تمہیں اندیشہ ہو ان کے نشوز کا، تو 3 راستے ہیں، یہ آپ بھی سن لیجئے۔ ایک تو پہلا یہ راستہ یہ ہے کہ فَاعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کریں، آپ ان کو بٹھا کر اعتماد میں لیں، انہیں سمجھائیں کہ دیکھو اگر ہم ایک دوسرے سے لڑے بھڑیں گے اور ایک دوسرے کی بات نہیں مانیں گے، آج تو بچے چھوٹے ہیں نا، لیکن چھوٹے ہونے کے بعد بھی ہماری شفقت سے محروم رہیں گے، اور جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو ہماری لڑائیاں دیکھیں گے تو آخر یہ
تیرے بھی باغی ہو جائیں گے، میرے بھی باغی ہو جائیں گے۔ ہمارے گھر میں جب تم میری عزت نہیں کرو گے تو میرے بچے میری عزت کیوں کریں گے؟ اور جب میں تمہیں بار بار ڈانٹوں گا تو ظاہر ہے تمہاری عزت بچے کیوں کریں گے؟ کہا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس گھر کو بچا کے رکھیں تو پھر بہتر ہے کہ ہم کو سمجھوتا کر لیں، یہ ٹھیک نہیں ہے زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، اس لیے ان کو بٹھا کے سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ پہلا کام تو یہ، اور اگر یہ نہ کر سکو تو پھر دوسرا یہ کہ وَاہْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ، یعنی سمجھا بجھا کر یعنی یہ نہیں کر نہ سکو بلکہ یہ کر گزرو اور دیکھو کہ اس کا اثر نہیں ہوا تو پھر دوسرا کام یہ ہے کہ ان کو ان کے مزاجے میں، ان کے بستروں میں چھوڑ دو، یعنی جو نازک تعلق ہے میاں بیوی کا اس تعلق سے رک جاؤ، اپنا کمرہ الگ کر لو، اپنا بستر الگ کر لو، یعنی وہ سمجھ جائے کہ معاملہ بہت خراب ہے، بہت دور تک نکل گئے، لیکن اس کی ایک انتہا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ ٹھیک ہے اگر اسی طرح چلیے رینج کی زندگی گزرتی ہے تو گزرتی تو ہے نا، لیکن حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں باقاعدہ اس کا حکم جاری کیا تھا، لیکن وہ پہلے سے ایلا کی شکل میں قرآن کریم میں موجود ہے۔ وہ اتفاق سے مدینہ منورہ میں گشت کر رہے تھے، رات کو ان کی عادت تھی کہ رات کو اگر وہ قافلے آتے تو ان کے پاس ان کی نگرانی کرتے جا کر، اور بعض بار مختلف گلیوں میں گھوم پھر کر حالات معلوم کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ اس طرح ایک گلی سے گزر رہے تھے تو انہوں نے روتے ہوئے سنا کسی خاتون کو اور آہیں کھینچتے ہوئے، اندر سے ظاہر ہے کہ ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی بس۔ انہیں صبح کو اٹھ کر معلوم کیا کہ بات اصل میں کیا ہے، پتہ چلا کہ ان کی شادی ہوئی تھی، ابھی چند دن گزرے تھے کہ جہاد کا حکم آ گیا۔ اب مسلمان جو کہ جہاد کے بہت حریص ہوتے تھے اس زمانے میں خاص طور پر، اور وہ نکل کھڑے ہوئے، لیکن وہ اتنا لمبا ہو گیا جہاد کہ کئی مہینے گزر گئے ہیں، وہ لوٹ کے نہیں آئے ابھی تک۔ رات کو حضرت عمر فاروق اپنی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ محترمہ، اپنی ماں اور ویسے آپ کی بیٹی حضرت حفصہ ان سے ملنے گئے، ان سے کہا کہ شریعت میں تو کوئی روک نہیں ہے، ہر بات پوچھی جا سکتی ہے، تو آپ مجھے یہ بتا سکتی ہیں کہ اگر کسی کی شادی نئی نئی ہو تو وہ کتنا صبر کر سکتی ہے خاتون خانہ اپنے شوہر کی غیر حاضری کا، یا اس کو کتنی مدت تک زیادہ اس عذاب میں ڈالا جا سکتا ہے یا اس آزمائش میں؟ وہ فرمانے کی زیادہ زیادہ 4 ماہ، اور یہ 4 ماہ وہ ہے کہ جو ایلا کی مدت ہے۔ اگر کوئی آدمی قسم کھا لیتا ہے نا کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو ایلا کریں اور قسم کھا لے کہ میں تعلق توڑ رہا ہوں اور میں نہیں جاؤں گا اپنی بیوی کے پاس، تو وہ زیادہ 4 ماہ تک ایسا کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں۔ اگر 4 ماہ گزار دیں اس کے بعد بعض اہل علم کے نزدیک تو طلاق واقع ہو جاتی یا عدالت پہ جانا پڑتا۔ انہوں نے کہا جی 4 ماہ، صبح آ کر انہوں نے اس کا سرکولر نکالا، حکم جاری کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی اگر مرد یہ کرے نا کہ وہ اس کو اپنے بستر سے الگ کر دے اور نازک تعلق کو روک لے تو اس کی مدت زیادہ زیادہ 4 ماہ ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، زیادہ کرنا ظلم ہوگا اس کو۔ لیکن اگر اسے پھر بھی کوئی اثر نہ ہو تو پھر آخری بات یہ کہی گئی ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، اب تم ان کو مار سکتے ہو، ان کو پہلے مارنے کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن حضور نے جو مارنے کا طریقہ سکھایا ہے اسے فرمایا کہ تم مارو اس طرح کہ ان کے جسم پر نشان نہ پڑے، دوسرا فرمایا کہ ان کے چہروں پر مت مارو، تیسرا فرمایا وَلَا يُقْبَحُ، اس کو برا بلا نہ کہا جائے، یعنی گالی نہ دی جائے۔ ایک تو یہ کہ مرد بیوی کو کبھی گالی نہ دے، اور بیوی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اس طرح، لیکن یہ اس صورت میں ہے اگر یقین ہو اس بات کا کہ یہ مار کھانے کے بعد راہ راست پہ آ جائے گی اور صحیح بات کو قبول کر لے گی تو پھر تو اس کے لیے مار کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ لیکن اگر آج کی چونکہ پڑھی لکھی لڑکیاں عام طور پر اس کو بہت بڑا مسئلہ بنا لیتی ہیں، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن یہ 3 اختیار دیے گئے۔ کہا پھر اگر یہ دیکھو فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، کہ اگر ان میں سے ایک طریقہ یا دوسرا یا تیسرا ان کو اختیار کرنے کے بعد تم یہ دیکھو کہ وہ واقعی تمہاری بات ماننے لگی ہیں، اطاعت کرنے لگی ہیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب ان پر کوئی راستہ مت ڈھونڈو کہ ان کو علیحدہ کرنے کا یا ان کو تنگ کرنے کا یا یہ پچھلی باتوں کا انتقام لینے کا کہ یہ تو واقعی یہ تو ہے ہی اس قابل کہ میں اس کو الگ کر دوں۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ،
کہا اس بات کو مت بھولو کہ علی اللہ ہے. علی کا معنی ہے سر بلند، تو تم بہت سر بلند کے سامنے، وہ کبیر بھی ہے. آج تم سمجھتے ہو نا کہ تم ایک طاقتور آدمی ہو اور وہ صنف نازک ہے، تو اس لیے تم اس کو تنگ کر سکتے ہو. کہا تم سے بہت بڑی ذات تو اللہ کی ہے. اگر آج تم نے اس پر ظلم توڑا تو اللہ کے ظلم کا کیا کرو گے پھر؟ جب وہ پکڑے گا اس پر تو اس کا کیا بنے گا پھر؟ آگے فرمایا ان خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا. اب دیکھو نا، اتنا کچھ ہو جانے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے نا کہ صاحب کی کہہ دیا جاتا کہ اگر آپ نے ساری باتیں آزما کے دیکھ لی ہیں اور یہ خاتون خانہ پھر بھی راہ راست پہ نہیں آتی، تو اب آپ کے پاس ایک ہی حل ہے نا کہ اس کو طلاق دے دیں. لیکن اب بھی اسلام طلاق کا حکم نہیں دیتا، بلکہ یہ کہتا ہے ان خفتم شقاق بینہما، اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ ان کے درمیان مخالفت بڑھ جائے گی. لیکن یہاں خفتم کا لفظ جمع مذکر حاضر کا ہے. اس کے علماء نے اس میں کلام کیا کہ یہ خطاب کس سے ہے؟ تو معلوم ہے یہ خطاب دو کو تو نہیں ہے، یہ تو جمع کا صیغہ ہے. تو معلوم ہے ان کے سارے رشتہ داروں کو یا دونوں طرف کے ماں باپ کو یا دونوں برادریوں کو سب کو خطاب ہے کہ تم سارے سر جوڑ کے بیٹھو. اسی کے رشتے عائد نہیں ہوتے. تو اس لیے یہ ایک گھر کا اجڑ جانا یہ ایک گھر کا اجڑنا نہیں ہے. یوں سمجھو کہ اسلامی معاشرے کا ایک حصہ کٹ گیا ہے، اس لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے. تو اس لیے تم اندیشہ رکھتے ہو کہ ان کے دماغ مخالفت بڑھے گی، تو اس پر سر جوڑ کے بیٹھو. اور کہا فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپس کے شوہر کے گھر والوں میں سے ایک منصف آدمی لے لو، ان میں مقرر کرو ایک منصف کو شوہر کے گھر والوں میں سے، اور دوسرا ایک منصف مقرر کرو بیوی کے گھر والوں سے. لیکن اس میں بہت بڑی بات فرمائی ہے پروردگار نے. فرمایا ان یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہم، اگر یہ دونوں میاں بیوی یا دونوں منصف، یہ دونوں کی یعنی دونوں کی طرف ضمیر جا سکتی، وہ واقعی اس بات کا عہد کر لیں کہ ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے اور ان کو سمجھوتا کرانا ہے، ان کی یہ عائد ان کی چاکری ختم ہونی چاہیے. کیا اگر وہ اس بات کا ارادہ کر لیں اصلاح کا، تو اللہ تعالیٰ واقعی اس کے لیے حالات پیدا کر دے گا. کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو تو پھر تو ظاہر نہیں. اگر تمہارے درمیان واقعی ارادہ پکا ہونا کہ ہم نے واقعی اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی توفیق دے دے. لیکن اگر اندر کہیں چور مر رہا ہے نا کہ دونوں میں سے کوئی ایک فریق چاہتا کہ نہیں یہ معاملہ ختم ہی ہو جائے تو اچھا، تو اس لیے فرمایا ان اللہ کان علیما خبیرا. تم جو بھی کرو گے تو ظاہر اللہ تو اس کا علیم بھی ہے، اس کا خبیر بھی ہے، باخبر بھی ہے، اس کا جاننے والا.